تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام اعلی حضرت کی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے، وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر غیر مسلم تھا، پہنچے، ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا۔ اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے آپ آپریشن کروا لیں۔ حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے، اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی، اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے، تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں، جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ اتنے سخت احکام ہے، میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں؟ اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ آپریشن اسی شرط پہ ہوگا کہ آپ الکوہل لگا کر کے میرا انگوٹھا سن نہیں کریں۔ کہا گروجی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں ڈائریکٹ آپریشن کو۔ کہا کہ آپ کا کام آپریشن کرنا ہے، برداشت کرنا میرا کام ہے۔ وضو کیا، گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا حتیٰ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا گروجی اب سر اٹھا لیں۔ بڑا متاثر ہو گیا تھا۔ حضرت نے سر اٹھایا، ہو گیا تمہارا کام؟ اس نے کہا ہاں ہو تو گیا، لیکن قدموں پہ گر کے کہتا ہے بتائیں آپ گردن جھکا کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو آپریشن کا احساس تک نہیں ہوا؟ حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم، جب میں نے وضو کیا گردن جھکا کر مدینے کے تاجدار کا تصور کر کے درود پڑھتا رہا، میں ان کے جلووں میں گم تھا، مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن ہو۔ انسان اگر بچنا چاہے بہت بچ سکتا ہے۔ یہ سارے بھیلے لولے لنگڑے بہانے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ خاص طور پر نوجوان، اگر چہرے پر معمولی سی فنسی نکل آئے تو انسان گھر کے باہر نہیں نکلتا۔ میرے چہرے پہ فنسی ہے، شادی میں کیسے جاؤں، کالج کیسے جاؤں، دوستوں میں کیسے جاؤں؟ نادانو، اپنے چہرے پر ایک فنسی تمہیں گوارا نہیں، لیکن شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اگر یہ چہرہ سور اور بندر کی طرح قیامت کے دن ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ، کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ اس لیے آج تو شراب کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اور سن لو، مذہب اسلام شراب سے صرف مسلمانوں کو ہی منع نہیں کرتا، بلکہ مذہب اسلام تو دنیا کے ہر انسان کو منع کرتا ہے کہ وہ شراب نہ پیے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر فرد بشر کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔
میرے آقا ذرے ذرے کے رسول ہیں، اس لیے آقا کا فرمان سب کے لیے ہے، مگر جو عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے تعصب کا شکار ہوتے ہیں، دولت بھی برباد ہوتی ہے، مال بھی جاتا ہے، فزیکلی اعتبار سے انسان بیماریوں کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا یہی شراب تو ہے جس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج جو زنا کی لعنت گھر گھر بڑھتی جا رہی ہے، کریا کریا بڑھتی جا رہی ہے، بستی بستی بڑھتی جا رہی ہے، آپ نہیں جانتے کہ معاذ اللہ لوگ زنا کے اندر کس قدر مبتلا ہو رہے ہیں۔ زنا کی بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ شراب کی کثرت بڑھ رہی ہے۔ شراب جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زنا کی کثرت بھی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ شراب کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی کام کرنے سے نہیں رکتا، وہ ہر کام کرنے کے پہ تلا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ گجرات کے ایک شہر کے حوالے سے اخبار کی تازہ ترین رپورٹ ہے، ایک باپ نے اس کی ماں کی، ایک باپ نے بیوی کی موت کے بعد اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کیا۔ آپ غور تو کریں، یہ حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ایک زمانہ وہ تھا، اللہ اکبر، کہ مسلمان جب گلیوں سے گزرتا تو نگاہیں جھکا جھکا کر کے گزرتا۔ حیا کا یہ عالم تھا، پاک دامنی کا عالم یہ تھا۔ اگر کوئی شخص کافر ہوتا اور وہ کوئی سفر پر جانا چاہتا تو اپنی بیٹی کو اگر کسی کو سونپنا چاہتا، اگر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا چاہتا تو وہ معاشرے میں تلاش کرتا مسلمان کون ہے، اس لیے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، بے حیائی نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، برائی نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا نیچر یہ تھا، مسلمان کی فطرت یہ تھی، مسلمان کی عادت یہ تھی، لیکن معاذ اللہ جب سے مسلمانوں نے شراب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا شروع کیا، اور اب تو معاذ اللہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ طرح طرح کی گولیاں نکل رہی ہے، میڈیکل پر گولیاں بکتی ہے، ان گولیوں کو کھا کر کے نوجوان لڑکے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیروئن یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈرگ یوز کرتے ہیں، اس طرح سے نشے کو عام کیا جا رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نشہ کرنے والے اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں، اپنی موت کو خود تیار کرتے ہیں۔ جو لوگ نشے کے عادی ہیں چند دن گزرنے کے بعد وہ چلتی پھرتی لاش نظر آتے ہیں۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو لاش کی طرح نہیں دیکھنا چاہتے تھے، میرے آقا تو امت کے جوانوں کو بہادروں کی طرح دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یہ وہی امت ہے جس میں خالد بن ولید سیف اللہ کی طرح نظر آتے ہیں، سیف اللہ بن کر کے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی امت ہے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح امیر الامہ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی امت ہے کہ جس کے 10 لوگ کبھی کبھی 10,000 پر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتے تھے، وہ وہی غذا کھاتے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت نے کھانے کا حکم دیا تھا، اللہ و رسول نے جو حلال کیا تھا۔ جب سے ہمارا حال یہ ہوا جو آتا جائے کھاتے جاؤ، اب طرح طرح کی بیماریاں جنم لے رہی ہے۔ ارے بیماری پیدا ہونے کے بعد اس کو روکنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جس نے بیماری پیدا ہونے کے بعد روکنے کا طریقہ نہیں دیا صرف، بلکہ ایسے طریقے عطا کیے کہ اس سے بیماری ہی نہ ہو۔ جب بیماری ہی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے دوا کی تکلیف کیوں، اس کے لیے دوا کی مصیبت کیوں، اس کے لیے پرہیز کی تکلیف کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسلام میں شراب پینے والوں کی سخت سزا متعین کی گئی، اسلام میں شراب پینے والوں کو سخت سزا دی گئی۔ اگر کہیں پر اسلامی حکومت ہو، حالانکہ ہندوستان میں یہ قانون نافذ نہیں ہوتا، لیکن میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ کسی نے شراب پی ہے
تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. آپ اندازہ فرمائیں, اور وہ بھی کوڑے ایک دو نہیں بلکہ کوڑے 80 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے. آپ غور تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ کیفیت ہے, یہ سزا ہے تاکہ لوگ ڈر کے مارے اس گناہ کی طرف نہ جائے, اس برائی کی طرف نہ جائے. اور اسلام نے شراب بیچنے کو حرام قرار دے دیا اور اللہ کی لعنت بتا دی گئی کہ اس پہ اللہ کی لعنت برسے گی. شراب کشید کرنے والا یعنی جو بنائے اس پہ بھی لعنت, جو بیچے اس پر بھی لعنت, جو لائے اس پر بھی لعنت, جو لے جائے اس پہ بھی لعنت. اس طرح سے. اور لعنت کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. آپ ذرا غور تو فرمائیں اتنی سخت سزا کیوں؟ اور جو شخص شراب کا دھندا کرے, کاروبار کرے, اس کے گھر دعوت میں جانے کی بھی اجازت نہیں. اگر وہ کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کو قبول کرنے سے بھی منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں کیوں اسلام نے رائج کی؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اللہ 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اگر انسان کوئی چیز کھائے پیے تو اس کا اثر انسان کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے. 40 دن تک اس کے اثرات رہتے. تو پتا چلا کہ اگر کسی نے شراب پی معاذ اللہ تو 40 دن تک نہ نماز قبول ہو نہ دعا قبول ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ قوم جو دنیا کو شراب سے روکنے کے لیے آئی تھی, اگر وہی قوم شراب کے پیچھے جائے, وہی قوم شراب کے نشے میں ڈوبی رہے, تو پھر دنیا کو شراب سے کون روکے؟